بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایڈوکیٹ مصور عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں مصور عباسی آفیشیل. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پچھلے 2 سے 3 دن میں میڈیا کی بہت زیادہ زینت بنی ہوئی ہیں. ان کی کچھ ایوان کی تقریر اور کچھ سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آج ہم ان کے ساتھ آپ کو ملک کی صورتحال اور ملک کے اندر ہونے والے حالات اور جو کچھ انہوں نے اسمبلی کے اندر بیان کیا اس کے اوپر ان کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب. جناب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. شہریار صاحب، آپ کی ایک جو ہے وہ اسپیچ اسمبلی میں ہم نے دیکھی جس میں آپ نے بڑے پرجوش طریقے سے جو ہے وہ مکے لہراتے ہوئے ایک خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ یہ میرا ایوان میں آج آخری دن ہوگا. یہ کیا تھا؟ وہ کون سا آخری دن تھا؟ وہ کون سی ایسی بات تھی؟ کہیں یہ ایسا تو نہیں جیسے پہلے بھی آپ نے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے اور آپ ایم این اے تھے، منسٹر تھے اور اس طرح کی آپ نے بہت ساری تقریریں کی، تو کہیں اسی طرح کی یہ تقریر تو نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ عباسی صاحب. اللہ آپ کو خوشیاں دے. عباسی صاحب، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا کردار اور آپ کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اس کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ یہاں میں موجود ہوں اور یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے. بہت شکریہ. نوازیں. دیکھیں، میں نے بالکل پارلیمان کے اندر کہا کہ شاید یہ میرا آخری دن ہو اور میں سیریسلی سوچ رہا ہوں استعفیٰ کے بارے میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ ہم نمبر 1 خان کو جیل سے باہر نکالیں، اور دوسری چیز وہ جو چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 کے بینیفشری پارلیمان کے اندر گھس بیٹھے پارلیمان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی بجٹ پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے، نون کچھ کہہ رہی ہے، دونوں کو پتہ نہیں. ایون شہباز شریف کو نہیں پتہ کون ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، کدھر سے یہ حکم سارے آ رہے ہیں. تو پارلیمان کے تقدس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. اس وقت عوام بالکل اضطراب سے نکل کر ایک عجیب و غریب کیفیت ان کی سوچ اختیار کر رہی ہے. لوگ سوالات اٹھانے شروع ہوئے کہ کیا آپ سیاست میں خان کو بھول گئے؟ میرا پوائنٹ آف ویو صرف ایک ہے کہ اس پارلیمان میں رہتے ہوئے جب میں اپنے لیڈر کو جو پاکستان کے عوام کہ دلوں میں دھڑکتا ہے، وہ شخص جو رول آف لا، سپریمیسی آف لا اور آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، جس کے اوپر سارے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، میرے ایوان میں اگر ان کے لیے میں کوئی رول نہیں پلے کر سکتا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو ووٹ ملا ہے اس سے آپ وفا کریں، تو میں اگر پارلیمان میں رہوں اور میں خان کے لیے کوئی فائدہ نہ بن سکوں، خان کے لیے میں رول پلے نہ کر سکوں، تو میرے خیال میں یہ بدنیتی ہے. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے خان کے بعد لیڈران بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے تمام جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ خان کی جس نظریے کے لیے وہ ووٹ لے کے پارلیمان کے اندر پہنچے ہیں وہ بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو یہاں بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا. خان صاحب نے جب اگر ذمہ داری یہ دی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو، چیئرمین صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں عوامی آدمی ہوں، عوام کے پلس کو جانتا ہوں. لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال پوچھ رہے ہیں. میں پاکستان میں کئی سفر کروں، ہر طبقہ فکر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے خان کو بغیر، کیونکہ این آر او پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، بغیر کسی ڈیل کے لیگل پروسیس کے تھرو، جس طرح خان ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم نکالیں. یہ خان کے ساتھ وفا ہے کہ خان کی ٹیم اگر ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بند بیٹھے ہوں، ہم کمیٹیاں کھیلیں، ہم عہدوں کے چکروں میں لگے رہیں اور ادھر میرا لیڈر تک سڑ رہا ہو خدا نخواستہ، جس اس طرح 8x10 کے سیل میں بند ہے. میرا مقصد صرف ایک ہے، خان کا جو بھی ٹیم پلیئر ہے ہم نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرنا ہے. لوگ ہمیں ورنہ معاف نہیں کریں گے. آپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ بہت سے، جب میں نے یہ کہا کہ عوام میں میری آخری یہ شاید آج اسپیچ ہو، تو اس کے بعد بہت سارے ایم این ایز نے کام استعفیٰ دیتے ہیں.
کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا آپ پارلیمان سے باہر لے کے وہ جنگ لڑ سکتے ہیں جو پارلیمان کے اندر رہ کے آپ نہیں لڑ پا رہے؟ نہیں، دیکھیں پارلیمان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو تو ہم کسی طریقے سے بائی پاس نہیں کر سکتے۔ چلیں اب اس پہ دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے کہا کہ جی ہمارے اندر بیٹھے لوگ ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کی، میرا کلپ میرے سامنے گزرا جس میں آپ کو ہارٹ کے ایک ایڈوکیٹ خرم اور فیض کے بارے میں آپ نے کھلم کھلا یہ کہا کہ پارٹی کے اندر منافقین موجود ہیں۔ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کون سے منافقین ہیں جو اس سارے سینیریو کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو پارٹی، اور آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس الفاظ میں؟ اور اگر آج بھی کیا آپ ان اپنے ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے سٹینڈ لیں گے، یا آپ اسی طرح آپ کا وہی سٹانس ہے، یا آج آپ کا کیا سٹانس ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان اور عمران خان، اور جب عمران خان کی بات کروں گا تو عمران خان اپنے ورکرز کے بغیر، وہ لوگ جو گلی محلوں میں الیکشن کے دن آزمائشیں، جنہوں نے ابھی اس اضطراب، اس وسطیت کا مقابلہ کیا ہے، ان کی مائیں بہنیں، ان کو چادر چار دیواری کو پامال کیا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، پوری قوم نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ خان کا مجھے میسج آیا کہ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھو، میں اپنی لیڈ، کیونکہ خان نے ان کو نامینیٹ کیا تو میرے ان کا دل میں بہت احترام ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ -1 یہ کیا چیز ہے، یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ تو ایک تو کسی کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ -1 انشاءاللہ باذن اللہ جتنی بھی ان کی ایسی بدنیتی پہ بیس منصوبے ہیں، سب اللہ پاک ان کو، ابھی جس خود دیکھ رہی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، جتنے جھوٹے مقدمات بنائے، جو بھی ہوا، جس نے خان کے ساتھ بدنیتی کی، اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ میں واپس آتا ہوں، ایک ورکر کا نام آتا ہے، یہ خرم ذیشان، یہ فیض، یہ وہ لوگ ہیں، اظہر مشوانی، بہت سارے، یہ پی ٹی آئی کی بنیاد ہے، انہوں نے جانیں ماری ہیں، انہوں نے ورکرز کے لیے 2,500-3,000 ہزار ورکرز کے لیے انہوں نے کیسز کیے ہیں، سلام ILF کو، اس میں بہت سارے لوگ ہیں کوارٹ کی سطح پہ جنہوں نے، اور ہر ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ۔ تو خرم ذیشان کا نام جب آ گیا، فیض کا نام آ گیا، تو میں نے سوال یہ کیا کہ 3-4 دفعہ نام ان کا اپنی جگہ ہے، یہ کون ہے جو نام نکال رہا ہے؟ یعنی 4-5 دفعہ نام ہے، تو دیکھیں جن کی خدمات ہے میں ان کے لیے کھڑا ہوں، ان کی آواز بنوں گا۔ اگر میں اپنے حلقے کی عوام کی اور پاکستان کی عوام کی آواز نہیں بن سکتا، مجھے اس کرسی پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ان کے نام ہے، کل نہیں ہے، کبھی اس کا نام، کبھی کیا اس کا آپ یہ نام۔ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے کہ پارٹی کا لیڈر جیل میں بیٹھ کے ایک بندے کا نام نامینیٹ کرتا ہے اور نکالنے والے نکال دیتے ہیں، اور وہ جو نکالنے والے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہیں، وہ کارکنوں کے حق کو مارتے ہوئے کون سے ٹاور سے سگنل لے کے کس کے اشارے پہ یہ کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جانے ماری ہیں ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، تو میں تو آواز بنوں گا ان کی۔ میں اس وقت، کیونکہ پوزیشن یہ وقت کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یونٹی، بہت ساری چیزوں پہ آپ نے اس وقت خاموشی اختیار کر رہی ہیں، اور میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ جو ریزگنیشن کی بات میں نے کی، اسی طرح بہت ساری چیزیں، کیونکہ میری خان سے 2 دفعہ میٹنگ ہوئی ہے پچھلے 4-4.5 ماہ سے، مجھے خان کنٹمپٹ میں گیا ہوں، مجھے ملاقات ہی نہیں کروانے دے رہے۔ اب یہ کون نام کاٹتا ہے، یہ کون چیزیں کر رہا ہے، آپ کا اشارہ میں میں اس میں آپ کلیئر کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی کے وہ ورکر جنہوں نے پارٹی کی خاطر جان ماری اور جو پارٹی کی خاطر قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، اور کون کاٹ رہا ہے اس پہ بھی آپ خود بھی کلیئر نہیں کہ یہ کون ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور آپ کیبنٹ کا حصہ تھے، یہ تو شب خون کو بھی مارا گیا؟ عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ میں پیراشوٹرز بیٹھ گئے، ایک اعظم خان صاحب پوری گورنمنٹ کو چلاتے تھے، اور ان کی وجہ سے خان کے پرانے لوگ، بہت بے شمار مسالے مجاہد ہیں، جس کا شکار آپ بھی ہوئے، آپ سے بھی وزارت لی گئی، آپ سے بھی انٹیریئر لی گئی، آپ کے ساتھ بھی ہوا، تو یہ تو اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ورکر کو آج وہ سارے لوگ جو اس وقت خان کی کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، وہ پہلی فلائٹ میں ہی پریس کانفرنس کر کے چلے گئے، کوئی ملک سے باہر بیٹھ کے آج ویلاگس کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ پی ٹی آئی کی خاطر مارے کھا رہے ہیں، 9 مئی میں کئی ہزار کارکن جو ہے وہ آپ کا جیلوں میں پڑا ہوا ہے، کتنے لوگ ان کی داد رسی کے لیے پہنچے۔ آج جو لوگ ٹکٹ پہ MNAs بنے،
یا جن کو آپ کے بقول تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. کل جب خان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ تو پھر دوبارہ ایسا ہوگا. ہوتا کیا ہے، سیاست بڑی روتلس ہے، پاور کوریڈورز کی پالیٹکس بڑی روتلس ہے. یہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے. کیوں بھائیوں کو مار دیا گیا، اولادوں کو مار دیا گیا اقتدار کے لیے؟ پہلے آدم علیہ قابیل اور قابیل سے لے کر اب تک یہ سلسلہ. شرابی میرا سوال یہ تھا کہ جو کارکن کے ساتھ زیادتی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی جب خود پرائم منسٹر صاحب تھے، میں اس لیے مثال بار بار دیتا ہوں کہ آج وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. آج وہ اعظم خان صاحب کے خلاف اپروول بن گیا. تکلیفیں آپ لوگوں نے بھی کاٹی لیکن آپ اپروول نہیں بنے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو اس وقت خان صاحب جن کو کہتے تھے کہ جو صبح ہے تو صبح ہے، جو وہ کہہ دیتے تھے ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا. کارکن کے ساتھ زیادتی اس وقت بھی ہوئی، کارکن کے ساتھ زیادتی آج بھی ہو رہی ہے. کل کو جب دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر شہریار افریدی کے ساتھ اگر دوبارہ زیادتی ہوتی ہے یا کسی بھی کوارڈ کے کارکن کے ساتھ ہوتی ہے یا خیبر سے لے کے پشاور تک کراچی تک کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو کیا اس کے خلاف اگر آواز اٹھانے والوں کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے تو پھر اگر شہریار افریدی کو دبا دیا گیا تو کیا ہوگا؟ میرے رب کا حکم کیا ہے؟ حق کی آواز بنو، مظلوم کا ساتھ دو. خان عقل کل نہیں ہے. خان کو رب نے نوازا ہے. ان کو یوٹن شوٹن وہ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوراً ریئلائز کرتے ہیں. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں، ماضی میں جو ہوا اس میں نہیں جانا چاہتا. ہاں، خان اور ہم نے وہ سبق اگر نہیں سیکھا، ہم نے اپنے ورکرز کو اون نہیں کیا، ہمارے شہداء، ہمارے جو آرمی کورٹس، جیلوں میں جو بہنیں جوان ماؤں کے لاڈلے پڑے ہیں، جو جن کے پیارے جا چکے ہیں، ان کو جیتنے کے لیے، ان کے مرہم، ان کے زخموں پر مرہم بننے کے لیے، ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے ہم نے خان کا جو سوچ ہے، مدینہ کی ریاست، نیا پاکستان، انصاف اور سب سے بڑھ کر حق اور سچ کا دائی بنو اور اس ملک کو ایک عظیم قوم بناؤ. خان کی اس ویژن کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے. حرام، ظلم، جبر، اس کے خلاف یہ جہاد جو ہم نے شروع کیا ہے یہ کرتے رہنا ہے. اچھا، انشاءاللہ. کل پھر ہم دوسری طرف بھی جائیں گے. سوالات تو میرے ذہن میں بہت سارے جنم لے رہے ہیں. کل شہزاد اکبر صاحب نے ایک پاکستانی صحافی انگلینڈ گئے، انہوں نے ان کا انٹرویو لیا اور انہوں نے بڑا کھلم کھلا کہ یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہیں پارٹی کے باپ کی نہیں ہے. اور ان کا ویل آگے شاید آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے، باقاعدہ انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر جو بات آپ دبے الفاظ میں کر رہے ہیں انہوں نے کھلے الفاظ میں کی ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت گروپنگ ہے اور کچھ لوگ جو کہ کہیں سے نوازے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ پارٹی کے اوپر ہولڈ ہے. اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی خان کی جو لوگ چاپلوسی کرتے تھے اور جو پارٹی کے ساتھ لوائل نہیں تھے، وہ اس وقت بھی ان لوگوں کا راج تھا، جس کی انہوں نے مثال دی کہ شاہد خان عباسی کے اوپر اور کیا کہتے ہیں ہمارے احسن اقبال صاحب کے اوپر جو بھی کیسز بنائے گئے، وہ کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھی، اس میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں اس کے خلاف بولتا تھا، لیکن وہی لوگ، اسی طرح کے لوگ آج بھی پارٹی کے اوپر قابض ہیں اور یہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ بہتان لگانے والوں پہ لعنت ہوتی ہے. میرے ذہن میں کوئی ایسا کسی کیبنٹ کا میں تھرو آؤٹ رہا ہوں، میری نظر کے اور کانوں سے اور آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ کہا ہو کہ نہیں جس پر کیس بنائے. ثناء اللہ کا تھا، ابھی اس نے او رب اللہ الحق ہے پوری قوم کے سامنے اس نے رکھ دیا. اظہر مشوانی جو کہ آپ نے بھی بقول ابھی اسی پوڈ کاسٹ میں مجھے بتایا کہ جناب وہ ہماری پارٹی کا ایک اہم ستون ہے. ایک ٹویٹ کا معاملہ آتا ہے، سوشل میڈیا کو وہ ہیڈ کر رہا ہے آپ کے، ایک ٹویٹ کا معاملہ آتا ہے. خان صاحب ٹویٹ کو آن کرتے ہیں، ویڈیو کو آن نہیں کرتے. ایک ایسا شخص جو ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے جس کے لیے پارٹی کے لیے اور پارٹی کے چیئرمین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ کیسے پارٹی کا ستون ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میں علی محمد خان، میں نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ ویڈیو کیوں لگی ہے. خان تو اندر ہے، اگر ٹویٹ ہوئی ہے یہ ویڈیو کیوں لگی ہے. میں نے عمر ایوب صاحب کو کال کی، بیرسٹر غور صاحب کو کال کی، انہوں نے میری اس بات کی تائید کی. پھر میں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی تائید کی. اور یہی علی محمد خان سارے اپنے حمل کیپیسٹی میں بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ دنیا، نہ قانون، نہ رواج، نہ روایات. میں صرف اتنا، جس اظہر مشوانی کو میں جانتا ہوں، محب وطن پاکستانی، غیرتی، حق اور سچ کی بات کرنے والا. اب کسی کے دل میں کیا، میرے دل میں کیا ہے، باتیں میں بھی اچھی کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے وہ تو رب جانتا ہے نا. تو لیٹ دا ٹائم ڈیسائیڈ دیٹ. چلیں آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایسے
آپ کے پارٹی کے لوگ کھلم کھلا یہ بات کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر، حماد اظہر اور پارٹی کے کچھ ایسے لوگ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جن کو چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں دیا جا رہا، یہ کہیں اور سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ان کے رابطے کہیں اور ہیں. سینیٹر احمد ولی خان صاحب نے اپنی ایک اسپیچ کے اندر کھلم کھلا کہا کہ چیف منسٹر جو کے پی کے ہے وہ آج بھی ڈکٹیشن لے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ڈرامیٹیکلی کر رہا ہے. تو ان کے اس بیان کے بعد، اور ویسے بھی جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک چیف منسٹر اگر کرنا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ منسٹر کہے کہ میں آئی جی کو چینج کرتا ہوں اور میں مجھے چیف سیکرٹری دے کو اس کو نہ دے سکے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی بیک دی ڈور کے رابطے کہیں اور ہے اور رضامندی سے سب چل رہا ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. دیکھیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد گروپ یا پارٹی ڈکلیئر کر کے ان پہ بین ہو اور گورنر راج. علی امین گنڈاپور کو میں جانتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اللہ نے ختم کی ہے، میرے اس بھائی کی محنت سے ختم ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اور خان سے مسلسل رابطے میں رہ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں. احمد ولی صاحب کی آپ نے بات کی، میں بہت احترام کرتا ہوں. غفار خان، آج کیا وجہ ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ افواج پاکستان کی اہمیت میرے لیے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. یہ کیوں افواج پاکستان کے پیچھے احمد ولی بھی، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے لگ گئے؟ یہ جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے، جب بندر بانٹ ہو رہی تھی تو اس وقت ادھر تھے. اب جب ان لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو اب وہ پتہ کیا کہ یار کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرو تو ہمیں ووٹ ملے گا. یہ خام خیالی میں وہ جو کہتے ہیں کہنے دیں. اگر ایسا ہے تو پی ٹی آئی کے وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پے در پے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے بقول کہ وہ آپ کے سٹانس پر آ رہے ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی مسٹری میں بھی جاؤں گا. جیسے پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، وہ چیف منسٹر بن گیا. شیخ رشید جو جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے خود بیٹھ کے کہا تھا کہ مجھے اس جیسا تیرے جیسی سیاست نہیں چاہیے، وہ آپ کا انٹیریئر منسٹر بن جاتا ہے. علیم خان کے بارے میں بھی ایسے ہی الفاظ آپ نے ادا کیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کھلم کھلا خان صاحب نے ان کے لیے ڈیزل کے الفاظ، آج وہ محترم مولانا صاحب ہو گئے، آج ان کے دروازے پہ بار بار پی ٹی آئی کے وفد جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ رک نہیں رہا اور جوائنٹ کوئی پلان بھی بنایا جا رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آپ کا سٹانس کرتے، کیوں موقع دے رہے ہیں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس؟ اللہ کے محبوب نے صلح حدیبیہ یہودیوں سے کیا تھا نا. جی بالکل. یہ تو میرے پاکستانی ہے نا. الیکٹورل ریفارمز کے لیے، پاکستان کے اندر آئین کے اور قانون کی بالادستی کے لیے، رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا کے لیے، پاکستان عوام کے مفادات کے لیے آپ صرف ووٹ نہیں مانگتے. اور پولیٹیکل پارٹیز کس پاس آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں. یہ کتنی بڑی فتح ہے عمران خان کی کہ جیل کے اندر ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پوری ٹیم، محمود خانہ چکزئی، احمد ولی، جی ڈی اے کہتی ہے کہ عمران خان خدا نہ خواستہ چور ہے، تم سارے چور. یہ کیا ایسی وبا ہوگی؟ یہ محمد زبیر فوکل پرسن تھا مریم اور نواز شریف صاحبہ کا. مجھے بتائیں یہ پی ایم ایل این کے اندر شاید خاقان عباسی، مفتہ اسماعیل، یہ بہت بڑی لسٹ ہے. پیپلز پارٹی کے اندر اعتزاز احسن، یہ لطیف کوثر صاحب، یہ اتنی بڑی قوم میں یہ جو مخالفین تھے عمران خان کے، 360 ڈگری چینج کیسے آیا؟ ایک چیز سے، حق اور سچ. اب آپ سے چھپتا ہوا سوال میں کروں گا. کل آپ ماشاءاللہ جس طرح پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے ورکر کو اور اتنے کچھ پی ٹی آئی کے بیچ میں اختلافات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ میں کہوں گا بلکہ جس شخص کو پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا صحافت میں مقام دیا، پی ٹی آئی کی وجہ سے اگر وہ آج ہے تو وہ ایک صحافت میں بہت کچھ انہوں نے پی ٹی آئی کی وجہ سے ایک نام پایا. تکلیفیں بھی کاٹی اور برداشت بھی کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. عمران ریاض، انہوں نے کل آپ کے بارے میں ایک ویلاگ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کیمرے کے سامنے شہریار افریدی آتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے. کوئی شہریار افریدی کے ساتھ اکیلے کوئی بڑا ظلم تو نہیں ہوا، بہت سے لوگوں نے تکلیفیں کاٹی. اس میں انہوں نے یاسمین راشد کی مثال دی، صنم جاوید، عورتوں کی مثالیں دے کر کہا کہ جی آپ اپنا قد دیکھیں اور آپ بتائیں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کو. تو میرا سوال یہ ہے، سیاست تو کانٹوں کی سیج ہے. جیسے ابھی آپ نے خان ولی صاحب اور ان کی پوری کا ذکر کیا، اسی طرح
بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, اسی طرح اور پولیٹیکل مطلب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ شروع کریں تو یہ بڑی تکلیفوں کا مرحلہ رہا ہے. تو پھر آپ کیوں ہر جگہ اس چیز کا ذکر ہونا ہوتے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہائی کانٹوں کی سے جو آپ نے اپنے لیے خود چنی ہے. آپ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور آپ اس میں. تو جب بندہ پالیٹکس میں آتا ہے اور عروج اور زوال ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. جب آپ نارکوٹکس منسٹر تھے تو رانا ثناءاللہ صاحب پر کیس بنایا گیا تھا, آپ نے کھڑے ہو کے بڑی دبنگ سپیچ کی تھی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. تو ان پہ بھی تو تکلیف گزری تھی اور ان پہ ایک ایسا بلیم لگا کہ وہ منشیات فروش ہیں دوسرے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو عمران ریاض نے آپ کے بارے میں کہا؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے اللہ نے جس طرح مجھے علی محمد خان کو سرخرو کیا ہے, شاندانہ گلزار کو, عمران ریاض کا میں بہت احترام کرتا ہوں. ان کی بڑی قربانی ہے, اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے. ان کے والد صاحب, ان کی وائف, ان کے بھائی, پورے خاندان کو میں جانتا ہوں. ان کی جو بھی رائے ہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. ان کو حق ہے جو وہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ میرا. اچھا, انہوں نے پھر بعد میں ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جی میری شہریار آفریدی صاحب سے بات ہو گئی ہے, اللہ ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا فرمائے. اور وہ وی لاگ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد, گھنٹے بعد یا غالباً 2 گھنٹے بعد انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. تو کیا یہ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا, تو کیا کوئی آپ کا بیک ڈور رابطہ ہوا یا ان کو خود احساس ہوا یا انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی؟ میں نے ان کو فون کیا تھا 2014 میں بھی ایک وقت تھا کہ میں عمران ریاض کو اور اس کیا نام ہے, شاہد, چلے نام یاد آپ ذکر کریں, ساتھی دیکھ چکے, ان کچھ لوگوں سے میں نے کہا کہ میں سیاست کنٹینیو کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, اس ملک میں آپ نے رہنا ہے اور اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. میں تب سے عمران کی اور کچھ لوگ ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں, ان کو میں بہت ویلیو کرتا ہوں, عزت دیتا ہوں. عمران ریاض صاحب نے کیا کہا وہ ان کی اپنی سوچ ہے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے ان سے کچھ باتیں کی, اللہ ان کو عزت دے, انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. دعا بھی دی, اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. کیا بطور منسٹر اور ایک لیڈر ہونے کے اندر یہ آپ کی کوالٹی, آپ کے اس ادارے کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو کاؤنٹر چیک بھی کرتے ہیں؟ ویری گڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ڈی جی این ایف آیا اور ان کے ساتھ بریگیڈیئرز آئے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو اپنی اولادوں کی قسم ہے یہ صحیح؟ انہوں نے کہا جی صحیح. وہ کھلائے, میں نے ان سے یہی پوچھا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے ثبوت دیے, سی ڈی آرز دیے, تصویریں دی, سارا کچھ. اگر میں روایتی سیاست دان ہوتا تو وہ ساروں کو میں ان ریکارڈ رکھ لیتا اور کسی صحافی کے تھرو ریلیز کر دیتا. پاکستان کے اندر کسی پہ ایف آئی آر کاٹنا آپ کو مشکل نہیں رہا, یہ تو بات آپ کو اس سینیریو سے گزرنے کے بعد بہت اچھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے اندر کسی پر مقدمہ بنانا, نیکسٹ ٹائم اگر کبھی بھی شہریار آفریدی کو موقع ملتا ہے اور وہ منسٹر بنتے ہیں اور ان کے سامنے پوری ان کی ٹیم ایک ڈیٹا لے کر آتی ہے, تو کیا شہریار آفریدی پھر اسی کے اوپر رلائی کرے گا یا اس کو کاؤنٹر چیک بھی کرے گا؟ زبردست. مجھے اس پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ڈی جی این ایف جی, آج اپنی غلطی آپ تسلیم کرتے ہیں. ڈی جی این ایف اور لیگل ٹیم کو بیٹھنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں منسٹر کنسرن تھا. آپ سیکھتے ہیں, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے سیکھنے کا. میرا کام اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. عمران ریاض صاحب, آپ نے کہا جی میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, کہیں ایسا تو نہیں ہو قبائل افریدی قبیلے کو زیادہ ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ شاید افریدی کے بارے میں انہوں نے بڑا ویکر تنقید کی, آپ کی تنقید سے پہلے انہوں نے شاید افریدی پہ تنقید کیا, پھر شہریار افریدی پہ تنقید کیا, کہا کو کسی اور افریدی پہ تنقید نہ کر دیں. دیکھیے جی, پھر میں ان کی اپنی رائے میں اس کا احترام کرتا ہوں. جہاں تک میں نے بتایا کہ عمران ریاض کی قربانیاں ہیں, ایک سمبل آف ریزسٹنس, جو بھی ان کی خدمات ہیں اور ان کو سب اپریشیٹ کریں, اور سب سے بڑے میرے لیڈر کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق اور سچ کو سپورٹ کریں. باقی ان کی ذاتی جو رائے ہے ان کی رائے, اور اس کا میں احترام کرتا ہوں. اب آتے ہیں شاہد آفریدی. آج آپ کو بتاؤں کہ شاہد آفریدی جب میں اریسٹ ہوا تو ان کی وائف نے, میری بھابھی نے شاہد سے کہا کہ آپ
بھابھی کے لیے میری وائف کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتے. تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو فون کیا اور فرمایا کہ رانا صاحب شہریار میرا بھائی ہے, چلے وہ تو مرد ہے, لیکن یہ میری بہن جو ہے, اب اس طرح کا میرا تعلق ہے شاہین کے ساتھ جو میرا تعلق ہے, اس کے بڑے بھائی ریاض کے ساتھ, شاہد کے والد صاحب کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, میرے بزرگوں کا تعلق, ہمارا سمجھے ایک ہی گھر ہے. صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, شاہد آفریدی نے پشتون قوم اور قبائل کو بڑی عزت دی, پاکستانی قوم, مجھے اس پر فخر ہے. بدقسمتی سے وہ کچھ ایسی چیزیں اوپر نیچے ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے آج کل مخالفین انتظار میں ہوتے ہیں PMLN اور باقی کہ وہ کسی طریقے سے چیزوں کو ٹویسٹ کریں, اور PTI کے جو فالوورز ہیں, ویل وشرز ہیں, وہ بڑے جذباتی ہیں. میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ شاہد آفریدی کا بھائی مشتاق آفریدی, ایک وقت تھا کہ میں نے خان صاحب سے بات کی کہ ہم اس کو لوکل گورنمنٹ وہاں پہ کراچی میں پیش کریں, اور شاہد آفریدی دل سے خان صاحب کا احترام کرتے ہیں. اس نے میرے پگ, میرے عزت میں اضافہ کی ہے قبائل قوم کی, حلالی ہے, غیرتی ہے, آخری وقت تک لڑتا رہا ہے, پرچیزیبل کموڈیٹی نہیں ہے, پاکستان کے مفادات کو اون کرتا ہے, ویلیو کرتا ہے. رہی بات ان دونوں کے بیچ میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. عمران ریاض صاحب کی اپنی شناخت ہے, عمران خان کی شاہد آفریدی کی اپنی شناخت ہے. شاہد آفریدی اور عمران ریاض کے بیچ میں بریجنگ رول پلے کرنا چاہیے, اور میرے ملک کو اس ٹائم استحکام کے علاوہ یونٹی کی ضرورت ہے. دشمن ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ جو بندہ بھی کھڑا ہے وہ کسی کو بھی کوئی تنقید کرتا ہے اس کو درگزر کر دیا جائے, اور اگر کوئی مخالف پارٹی کوئی کا شخص تنقید کرتا ہے تو اس کو ہم جواب دیں گے. میں تو آپ کی اس گفتگو سے یہ مطلب لے, چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اس پر جواب صاحب دیکھیں, آپ نے اس تمام گفتگو میں میرے ماتھے پہ 12 بجتے ہوئے دیکھی, کسی چیز کو میں نے ڈک کیا, کسی سیاسی لیڈر کے خلاف میں برا بلا کہا ہے. میں نے آپ کو مریم کو کہا ہے کہ بہنوں اور کے بارے میں ہم تبصرے نہیں کرتے. میں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کی عزت کی بات کی ہے. جو عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں کھڑا, اس کی اپنی سوچ ہے, میں اس کو ویلیو کرتا ہوں. جہاں تک عمران ریاض کی بات ہے, اس کی قربانیاں, وہ آج بھی رول آف لا کے لیے کھڑا ہے, سپریمیسی آف لا, آئین کی بالادستی میں رہتی ہے, بات کرتے ہیں. شاہد آفریدی کرکٹ کے میدان میں قبائلی علاقے کے ینگ بچوں کے لیے انسپریشن, رول ماڈل بنا ہے. میرے قبائل پہ کیا الزام لگتا تھا کہ یہ اسمگلر ہیں, یہ ڈرگیز ہیں, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وہ رول ماڈل بنا ہے. آج آپ کے اجازت احمد کی سٹیٹمنٹ آئی جو بھی تھی, آج آپ کو ہر ٹیم میں پشتون قبائل نظر آئیں گے. ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے, وہ اکیڈمیز کی بات کرتا ہے. آ جاتے ہیں. ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ PTI نے آج کل ایک سپریم کورٹ میں PTI کی ریزرو سیٹوں کے بارے سے PTI نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں لڑا, اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا, وہ الیکشن کمیشن میں گئی ریزرو سیٹوں کے بارے سے. اس کے بعد PTI نے جس سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا, ٹھیک ہے, ان کے چیئرمین نے بھی سنی اتحاد کونسل سے الیکشن نہیں لڑا, ٹھیک ہے. پھر آپ ہائی کورٹ میں, آپ کی الیکشن کمیشن میں آپ کی سنوائی نہیں ہوئی, آپ ہائی کورٹ پشاور گئے, اس کے 5 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ سیٹیں آپ کی نہیں بنتی ہیں. اب آپ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کو سیٹیں ملنی چاہیے؟ پہلا میرا سوال ہے کہ آپ کو سیٹیں کیوں ملنی چاہیے, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملیں گی؟ آپ بہت معصوم ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں. ابھی نواز شریف کا الیکشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی, جتنی پولیٹیکل پارٹیز, کدھر انٹر پارٹی الیکشن کا کانسیپٹ ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہے PTI واحد پارٹی. اب آپ نے صرف PTI کو ٹارگٹ کرنا تھا, لیڈر کو جیل میں ڈالنا تھا, سمبل لینا تھا, ذلیل کرنا تھا, پلاننگ ہوئی تھی. یہ تو آپ کے پاس اور آپشنز بھی تو تھے نا, آپ تو جا سکتے تھے نا, آپ جماعت اسلامی پہ جا سکتے تھے, آپ کسی اور پہ بھی جا, وہاں بھی تو آپ نہیں گئے. لنڈن پلان, یہ اس کا سارا اسکرپٹڈ ساری چیزیں تھیں. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا. لنڈن پلان تو 2017-16 میں بھی آپ بھی بنا تھا, آپ نے بھی جا کے لنڈن پلان بنتے رہتے اس پہ پھر انشاءاللہ پھر کسی دن
بہت بہت شکریہ جناب شہریار آفریدی صاحب. ہم آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہم کو دیا. آپ دیکھ رہے تھے مصور عباسی آفیشیل. ہمارے اس پیج کے اوپر مزید اس قسم کی تبصرے تجزیے دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.